ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، وہ کہنے لگے کہ یار میں تمہیں اپنا اور حضرت فاطمہ جو حضور کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی، میں اس کا قصہ نہ سنا؟ تو شاگرد نے کہا جی ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے فرمایا کہ حضرت فاطمہ جو تھی وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے۔ خود پانی کی مشق بھر کر لاتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے رسیوں کے نشان پڑ گئے کمر پر، سینے پر۔ اور گھر میں جھاڑو صفائی ستھرائی کا کام بھی خود کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے پاس نہ کچھ غلام اور باندیاں آئیں، تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور سے ایک خدمت گار مانگ لو تاکہ تمہارے کام میں کوئی آسانی ہو جائے، تمہارے کام ہو جایا کریں۔ تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں کافی سارے لوگ تھے، حضور کے پاس جمع تھے۔ تو سیدہ کے مزاج میں حیا اور شرم بہت زیادہ تھی، تو یہ شرم کی وجہ سے اپنے ابا کے سامنے لوگوں کا مجمع تھا، تو حضور کے پاس اپنے ابا کے پاس شرم کی وجہ سے پھر نہ جا سکیں لوگوں کے سامنے، تو یہ وہاں سے واپس آ گئی۔ تو دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر، اور آ کر ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، کل تم میرے پاس آئی تھی تو خیر تھی، کس کام کے لیے آئی تھی اور وہیں سے واپس کیوں آ گئی؟ تو وہ پھر شرم کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر آگے ہو کے بات کی کہ یا رسول اللہ، یہ حالت ہے کہ چکی پیستی اپنے ہاتھ سے نشان پڑ گئے ہیں، اور ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، پانی خود بھر کے لاتی ہیں مشق میں، تو رسی کے نشان جسم پہ پڑ گئے ہیں، اور گھر میں کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، تو ایک یہ بھی مانگ لیں، تو یہ اس لیے گئی تھیں آپ کے پاس۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے، وہ بھی ایک مینڈے کی کھال ہے، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا ارشاد فرمایا بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ کا چوغا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ بیٹی تو تقوی حاصل کر اور اللہ سے ڈر، اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہ، اور گھر کے کام کاج کرتی رہ، اور جب رات کو سونے لگے، سونے کے لیے جب بستر پر لیٹے، تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہوں، یعنی میں بخوشی راضی ہوں، جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ یہ زندگی تھی دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی، یہ زندگی تھی شہزادی کی، یہ زندگی تھی حضور کی بیٹی کی، سرور دو عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی زندگی تھی۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کے پاس 2 پیسے آ جائیں تو ان کے تو ناز، ان کے نخرے، ان کے لہجے، ان کی باتیں ہی بدل جاتی ہیں، مزاج ہی بدل جاتے ہیں، اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے نسلوں سے بادشاہوں کی اولاد ہے۔ 4 پیسے آ جائیں جیب کے اندر تو ہمارے تو گھروں کی عورتوں کے نخرے نہیں پائے جاتے، مردوں کے نخرے نہیں پائے جاتے، ایسے مزاج، ایسے ناک اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ پھر نیچے بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتے۔ اور حضور کی بیٹی کی زندگی دیکھیے، اور دیکھیے کہ انہوں نے کتنی پریشانی اور گھر کے کام کاج کی شکایت کی، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی حضور نے اپنی بیٹی کو جو ہے نا یہ نہیں کہا کہ علی سے کہو جہاں سے مرضی لے کر آئے، کما کر لائے، وہ کیا کرتا ہے، نہیں، اس کو بھڑکایا نہیں اپنے شوہر کے خلاف، اپنے گھر کے خلاف اس کو بھڑکایا نہیں، حالات کے خلاف، بلکہ آپ نے اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کی۔ یا ہمارے ہاں بیٹیاں شادی کے بعد تھوڑی سی، حالانکہ اتنی پریشانی ہوتی بھی نہیں ہے، بڑی سہولتیں ہیں اور بڑی راحتیں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں،
اس کے باوجود بھی گھروں کی شکایتیں اور اپنے خامدوں کی شکایتیں، اور اپنے ماں باپ سے اگر کوئی شکوہ یا کوئی بات کہہ دینا تو ماں باپ بجائے اس کو سمجھانے کے، اس کو صبر کی تلقین کرنے کے، یا اس کو کوئی خیر کی بات کرنے کے، اس کو اور بھڑکاتے ہیں، اس کو اور زیادہ جوش دلاتے ہیں، اور اپنے خامد کی نافرمانی پر اس کو ابھارتے ہیں، اور اپنے گھر کے حالات کے اندر اس کو جابر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک طریقہ حضور کا بھی ہے، حضور نے اپنی بیٹی کو کیسے سمجھایا کہ بیٹی صبر کر، تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر، تو اپنے فرائض انجام دے، تو اپنے گھر کے کام کاج کرتی رہ بیٹی، تو اللہ کا ذکر کر۔ اللہ کا ذکر بتایا، اس کو اپنے حالات کے خلاف، اس کو اپنے شوہر کے خلاف، اور اس کو اپنے گھر کے ماحول کے خلاف اس کو غلط پٹیاں نہیں پڑھائیں حضور نے، بلکہ خیر کی بات کہی، صبر کی تلقین کی۔